بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ شرح باب ہادی عشر میں فصل پنجم نبوت کے بیان میں ہے۔ نبوت کے حوالے سے عمومی طور پر کچھ نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک نقطہ عرض کروں اور بحث کی طرف چلیں۔ نبوت کے بارے میں دو اصطلاحات ہیں، ایک نبوت خاصہ اور ایک نبوت عامہ۔ نبوت عامہ کے اندر کسی خاص نبی کو مد نظر نہیں رکھتے، عمومی طور پر نبوت اور انبیاء کے ساتھ جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں ان کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ مثلا اصل نبی کی تعریف، اصل نبوت کی ضرورت یا اعجاز کہ جس کے ذریعے سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اس قسم کے عمومی مباحث نبوت عامہ میں ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نبوت خاصہ میں کسی خاص نبی کی نبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے مباحث کو پیش کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں نبوت خاصہ یعنی پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو نبوت عامہ کے بارے میں کچھ مسائل کو ذکر کیا۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نبوت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد مختلف مباحث کو یہاں پر ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ حالانکہ ترتیب بحث کے اعتبار سے ابھی دو مبحث ایسے تھے جو مطلق نبوت کے عنوان سے مطرح ہونے چاہیے تھے، مثلا جیسے اعجاز یعنی معجزے کی بحث، عصمت، یہ مباحث عامہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو باب ہادی عشر کی ترتیب ہے اسی کے مطابق فرماتے ہیں کہ فی نبوت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عنوان علامہ کا نہیں ہے، بعض شارحین کا ہے۔ علامہ کی عبارت ایسے ہے: قال وفیہ مباحث، الاول فی نبوت نبینا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فصل پنجم میں کہ جو نبوت کے بیان میں ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر چند مباحث کو ذکر کرتے ہیں۔ مبحث اول نبوت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ خوب نبوت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں نبوت ان معجزات سے ثابت ہوتی ہے کہ جن معجزات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ مثلا قرآن مجید رسول اللہ کا ایک بہترین معجزہ ہے جو جاویدان ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ خوب انشاءاللہ شرح کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر خود اعجاز معجزے کے بارے میں گفتگو، قرآن کس طریقے سے معجزہ ہے اس کے بارے میں گفتگو، اور بہت سارے نکات جو آئندہ مباحث میں آئیں گے۔
فی الحال اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں. قال وفیہ مباحث، اس فصل 5 میں کچھ مباحث ہیں. الاول فی نبوت نبینا، اولین بحث پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بیان میں ہے. کیونکہ شروع میں فصل 5 میں نبی کی تعریف کی اور اس تعریف کے بعد فرماتے ہیں وفیہ مباحث، اس فصل میں چند مباحث ہیں. الاول فی نبوت نبینا، ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں. ہمارے نبی یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نبوت کے بیان میں. لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْمُعْجِزَةُ عَلَى يَدِهِ، کیونکہ معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا، کل قرآن، جیسے قرآن مجید. وَإِنشِقَاقِ الْقَمَرِ، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. وَنُبُوغِ الْمَاءِ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، اور آپ کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کا نکلنا. وَإِشْبَاعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ مِنَ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، بہت سارے لوگوں کو قلیل طعام کے ذریعے سے اشباع کیا. دعوت ذوالعشرہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور وہ نبوغ الماء من بین اصابعہ، یہ بھی آپ کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مقام پر آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے پیاس کی شدت کا اظہار کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا. وَتَسْبِيحِ الْحَصَى فِي كَفِّهِ، اور کنکریوں کا آپ کے ہاتھ مبارک پر تسبیح پڑھنا. وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَن تُحْصَىٰ، آپ کے معجزات گننے سے زیادہ ہیں. خب ایک تو لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْمُعْجِزَةُ عَلَى يَدِهِ وَادَّعَ النُّبُوَّةَ، اور آپ نے نبوت کا ادعا بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تفصیل سے کہ ہر وہ بندہ جو ادعائے نبوت کرے اور اس ادعائے نبوت پر معجزہ بھی دکھائے وہ نبی ہے. فَيَكُونُ صَادِقًا، خوب معجزات بھی ظاہر ہوئے، ادعائے نبوت بھی کی، پس پیغمبر صادق ہے نبوت میں. وَإِلَّا، اگر نعوذ باللہ پیغمبر اگر صادق نہ ہوتے اور اس سے نبوت ثابت نہ ہوتی تو لازم اغراء المکلفین بالقبیح، تو لازم آئے گا کہ مکلفین کو، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو قبیح کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، قبیح کی جانب اکسایا جا رہا ہے. فیکون محالا، اور اغراء بالقبیح خدا کے لیے محال ہے. کہ وضاحت ابھی کرتے ہیں، یہ صرف میں نے ترجمہ کیا ہے، توضیحات ابھی آپ کی خدمت میں ایک ایک نقطے کی پیش کی جائیں گی. خوب شارح فاضل آتے ہیں اور مختلف نکات کو ذکر کرتے ہیں. اولین نقطہ تعدد شرائع کے بارے میں کہ خداوند متعال نے متعدد شریعتوں کو نازل فرمایا. سوال، یہ متعدد شریعتیں کیوں تھیں؟ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں راز اور اختلاف تعدد شرائع یہ ہے کہ ہر زمانے کے اپنے حالات ہیں، ان حالات اور مقتضیات زمان کے اعتبار سے پروردگار عالم نے شرائع کو قرار دیا. ایک امت کے اندر، ایک قوم کے اندر مخصوص حالات تھے، ان کے مخصوص حالات کے اعتبار سے مخصوص شریعت کو قرار دیا. اور یہ عجیب نہیں ہے، شارح فاضل کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہے. مثلا ایک مریض ہے، اس کا جب معالجہ کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف احوالات میں دوا کو چینج کیا جاتا ہے. حتیٰ ایک ڈاکٹر کے پاس 2 بندے جاتے ہیں، دونوں کو بخار ہے، ہر ایک کو نسخہ جدا دیتا ہے کیونکہ اس کا مزاج دوسرا ہے، اس کا مزاج دوسرا ہے. مثال فقط اس میں ہے کہ شرائط
اگر تبدیل ہو جائیں تو حکیم کا کام یہ ہے کہ ان شرائط کے اعتبار سے اس کا علاج کرے۔ مختلف امتوں کی سطح فکری کے اعتبار سے، ان کے زمان و مکان کے شرائط کے اعتبار سے خداوند متعال نے مختلف شریعتوں کو قرار دیا، اور یہی راز ہے کہ بعض شریعتیں جو بعض شریعتوں کو نسخ بھی کرتی ہیں، یہ نسخ کا راز بھی اسی میں چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شریعت ایک زمانے کے لیے مفید تھی، فائدہ مند تھی، لیکن وہی شریعت دوسرے زمان کے لیے مفید نہ ہو، لہذا دوسری شریعت کو بھیجا جائے۔ خب یہ پہلا نقطہ شارح نے ذکر کیا کہ اصلاً شرائع میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں اس ٹکڑے کی تطبیق کروں پھر دوسرے مطلب کی طرف چلتا ہوں۔ اقول لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الازمان والاشخاص، فرماتے ہیں جب کہ مصلحتیں مختلف ہوتی ہیں زمان کے مختلف ہونے کے لحاظ سے، اشخاص کے مختلف ہونے کے لحاظ سے، مصالح تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کل مریض الذی تختلف احوالہ فی کیفیت المعالجہ و استعمال الادویہ بحسب اختلاف مزاجہ فی تنزلاتہ فی المراض۔ فرماتے ہیں جس طریقے سے مریض کہ جس مریض کے احوالات مختلف ہوتے ہیں اس کے معالجے کی کیفیت میں، جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے احوالات مختلف ہوتے ہیں، ادویہ جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ مزاج بیماری کے دوران جو تبدیل ہوتا رہتا ہے تو ڈاکٹر اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کو دوا دیتا ہے۔ بحیث یعالج فی وقت بما یستحیل معالجتہ بہ فی وقت آخر، اس اعتبار سے کہ ایک زمانے میں جس چیز کے ساتھ اس کا معالجہ کیا جاتا ہے محال ہے کہ دوسرے وقت میں اسی چیز کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے۔ یعنی ایک ہی مریض کو آپ مد نظر رکھیں، ایک حالت میں اس کو ایک دوائی دی جاتی ہے لیکن وہی دوائی دوسری حالت میں اس کو نہیں دیتے۔ خوب عبارت ایسے ہے لما کانت المصالح تختلف، اس لما کا جواب ابھی آ رہا ہے۔ کانت النبوۃ والتشریع مختلفین بحسب اختلاف مصالح الخلق فی ازمانہم و اشخاصہم۔ یہاں پر نبوت اور تشریع ایک معنی میں ہے۔ جب مصالح مختلف ہوتے ہیں تو نبوت اور قانون بھی مختلف ہوتے ہیں بحسب اختلاف مصالح الخلق، خلق کے مصلحتوں کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے، لوگوں کے مصالح جو تبدیل ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے نبوت اور تشریع بھی تبدیل ہوتی ہے۔ بحسب مصالح الخلق فی ازمانہم، ان کے زمان کے اعتبار سے، و اشخاصہم، ان قوموں اور افراد کے اعتبار سے، جب وہ مختلف ہیں تو دیگر شرائع اور قانون بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ وذالک هو السر فی نسخ الشرائع بعضها ببعض، اور یہی وہ نقطہ اور یہی وہ راز ہے کہ بعض شریعتوں کو بعض شریعتوں کے ذریعے سے نسخ کیا جاتا تھا، کہ اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ نسخ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک شریعت ایک خاص مدت کے لیے اور ایک خاص قوم کے لیے تھی، خب وہی شریعت دوسرے وقت میں اور دوسرے افراد کے لیے نہیں ہے، ان کے حالات چینج ہیں، ان کے شرائط چینج ہیں، ان کے حالات چینج ہیں، شرائط چینج ہیں۔ الی ان انتہت النبوۃ والشریعۃ الی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ نبوت اور شریعت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ختم ہوئی، یعنی آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ الذی اقتضت الحکمت
کون نبوت ہی و شریعت ہی ناسختین لما تقدمہما، یہاں تک وہ پیغمبر اکرم کے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی نبوت اور شریعت گزشتہ انبیاء کی نبوتوں اور شریعتوں کو نسخ کرے، باقیتین ببقاء التکلیف، اور آپ کی نبوت اور شریعت جب تک تکلیف باقی ہے تب تک باقی رہے گی، یعنی تا روز قیامت۔ خوب، والدلیل علی صحت نبوت ہی، یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیا دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے نبوت کا ادعا بھی کیا اور معجزہ بھی آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا، اس طریقے سے آپ کی نبوت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ نبوت کو ثابت کرنے کا ایک واضح طریقہ معجزہ ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ هُوَ أَنَّهُ ادَّعَى النَّبُوَّةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ادعا کیا، وَظَهَرَ الْمُعْجِزُ عَلَى يَدِهِ، اور معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر بھی ہوا، یہ صغرا کبرا۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ نَبِيًّا حَقًّا، اور جو بھی اس طریقے سے ہو، یعنی ادعائے نبوت کرے، دعوی نبوت کرے اور معجزہ بھی دکھائے، وہ نبی ہے۔ فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، یہاں پر ضرورت ہے 3 امور کی وضاحت کرے۔ 1، آپ نے ادعائے نبوت کیا، 2، معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا، 3، جو اس طریقے سے ہو وہ نبی ہے۔ ان 3 امروں کو ثابت کرنا ہے۔ فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، الْأَوَّلُ أَنَّهُ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ الثانی أَنَّهُ ظَهَرَ الْمُعْجِزُ عَلَى يَدِهِ، معجزہ آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا۔ الثالث أَنَّهُ كُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ نَبِيٌّ حَقٌّ، جو بھی اس طریقے سے ہو، دعوی نبوت کرے اور معجزہ ظاہر کرے تو وہ نبی برحق ہے۔ اما الاول، پیغمبر اکرم کا دعوی نبوت کرنا، فرماتے ہیں فَهُوَ ثَابِتٌ اجماعا من الناس، سب لوگ جانتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے دعوی نبوت کیا، مسلمان اس کے لیے تو روشن ہے، حتیٰ غیر مسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے دعوی نبوت کیا۔ بِحَيْثُ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، شاید ہی کوئی روئے زمین پر بندہ ہو جو اس چیز کا انکار کرے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے نبوت کا ادعا کیا، واضح ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، خوب دوسرا مسئلہ، خوب اس سے پہلے معجزے کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ہر وہ امر خارق العادہ جو دعویٰ کے مطابق ہو اور تحدی کے ساتھ ملا ہوا ہو اور دوسرے لوگ اس جیسا کام نہ کر سکتے ہوں۔ 4 خصوصیتیں معجزے کی تعریف میں مصنف نے یعنی شارح فاضل نے ذکر کی ہیں۔ 1، امر خارق العادہ ہو، یعنی غیر عادی کام ہو۔ ہمارے سامنے کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ عادی کام ہوتے ہیں، کچھ غیر عادی کام ہوتے ہیں۔ جو غیر عادی کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ مثلا ایک بندہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، خوب ایک بندہ جو اس معاشرے کے اندر اس معاشرے کے لوگوں کے پاس بالکل نہیں پڑا، لیکن ایسا کلام لے کر آئے کہ تمام فصیح و بلیغ لوگ جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، تو یہ دیکھیں معجزہ ہے۔ پس معجزے کے اندر پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ امر خارق العادہ ہوتا ہے، غیر عادی کام ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، اگرچہ محاضرات کے اندر تفصیلات کو بیان کیا ہے معجزے کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے غیر عادی کام اور ایک ہوتا ہے ناممکن عقلی۔ معجزہ ناممکن عقلی نہیں ہوتا، عقلی طور پر ناممکن نہیں ہوتا، عادی طور پر ناممکن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس محال
یا محال عقلی ہے یا محال عادی ہے. محال عقلی یعنی جو چیز عقلاً ناممکن ہے، اور محال عادی یعنی عقلاً ناممکن نہیں ہے لیکن عادتاً یہ کام ایسے ہوتا نہیں ہے. معجزہ محال عادی ہوتا ہے. مثلاً عادتاً ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ مثلاً اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے اور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے پاس چلا آئے، ایسے نہیں ہوتا. عادتاً ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، خوب ایسے نہیں ہوتا عادتاً، لیکن عقلاً محال نہیں ہے. لہذا اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ معجزہ خرق قانون علیت نہیں ہے. بعض افراد ہیں، یہ مشہور سوال بھی ہے کہ معجزہ تو قانون علت و معلول کے برخلاف ہے، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ نہ عزیز من، قانون علیت کے برخلاف نہیں ہے. قانون علیت کہتا ہے کہ ہر معلول کو علت کی ضرورت ہے. اما قانون علیت میں کبھی بھی یہ نہیں چھپا ہوا کہ ہر معلول کے لیے علت عادی ہونی چاہیے. نہ، ہو سکتا ہے علت عادی ہو سکتا ہے علت غیر عادی ہو. معجزہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ ایک کام کو عادی علت سے ہٹ کر غیر عادی علت کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے. خوب، یہ پہلا نقطہ کہ معجزہ امر خارق العادہ ہوتا ہے. 2، معجزہ دعویٰ کے مطابق ہوتا ہے. مثلا کبھی کبھار امر خارق العادہ ہے لیکن دعوے کے مطابق نہیں ہے. تواریخ میں ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے جا رہے تھے. ایک جگہ پر صحابہ نے تشنگی کی شکایت کی، کنواں بھی تھا، سوکھا ہوا تھا. آپ نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر پھینکا تو کنویں کے اندر پانی آ گیا. بعد میں ایک متنبی آیا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، مسیلمہ کذاب. خوب، اس کے ماننے والوں نے بھی کہا کہ بھئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسے کیا تھا. یہاں پر بھی ایک کنواں ہے جس کے اندر کم ہے پانی، زیادہ نہیں ہے، آپ بھی اس کے اندر لعاب دہن پھینکے تاکہ اس کا پانی بڑھ جائے. اب تھوڑا بہت تو پانی تھا اس میں. جیسے ہی اس مسیلمہ کذاب نے، جھوٹا تو تھا، جیسے ہی مسیلمہ کذاب نے اپنے لعاب دہن کو اس کنویں کے اندر پھینکا تو جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا. اب یہاں پر یہ بھی ہے تو خارق العادہ کام، کیونکہ ایک بندے کے لعاب دہن سے پانی سوکھ جائے، خود یہ خارق العادہ کام ہے. لیکن یہ معجزہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہے. دعویٰ یہ تھا کہ اس تھوک کے ذریعے سے، اس لعاب دہن کے ذریعے سے کم پانی کو میں بڑھا دوں گا، لیکن وہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی سوکھ گیا. تو بس ہر امر خارق العادہ کو معجزہ نہیں کہتے، اس امر خارق العادہ کو معجزہ کہتے ہیں کہ جو دعوے کے مطابق ہو. 3، وہ معجزہ مقرون بالتحدی ہو. معجزہ لانے والا چیلنج کرے کہ اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے تو جس طریقے سے میں یہ کام کر رہا ہوں اس طریقے کا کر کے دکھاؤ. معجزہ مقرون بالتحدی ہوتا ہے. اور 4، بقایا سارے کے سارے لوگ عاجز آ جائیں، اس جیسا کام نہ کر سکے. یہ معجزے کی تعریف ہے. یہاں پر بہت سارے مباحث ہیں جو معجزے کے بارے میں ہم نے دوسری جگہوں پر بھی ذکر کیا، لیکن یہاں پر اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں. پہلا نقطہ، معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ کرامت اولیاء الہی جو پاک بندے ہیں ان سے ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی امر خارق العادہ ہوتا ہے معجزے کی طرح، لیکن اس میں دعوی نبوت نہیں ہوتا، وہ نبوت کا ادعا نہیں کرتا. معجزے میں دعوی نبوت ہوتی ہے. یہ کرامت اور معجزے میں فرق ہے. اگر معجزے اور سحر میں کیا فرق ہے؟ خود معجزہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، سحر قابل تعلیم و تعلم ہے.
یعنی جو جادوگر ہے مرتاز وغیرہ، ہو سکتا ہے وہ بھی امر خارق العادہ کوئی کام کرتے ہوں جو عادی لوگ نہیں کر سکتے ہوں، لیکن وہ جادو سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن معجزہ ایسے نہیں ہے کہ نبی کے مقابلے میں کوئی بندہ آئے اور آ کر معجزے کو سیکھے، نہ، معجزے سرچشمہ اور منشأ پروردگار عالم کی ذات ہے، قدرت الہی ہے۔ وہ جو نبی ہے وہ اس باری تعالی کے ساتھ مربوط ہے، وہ قدرت الہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جبکہ سحر اور جادو ایسے نہیں ہے، بلکہ سیکھا گیا ہے، تمرین کی ذریعے سے اس کو اپلائی کیا گیا ہے۔ ایک اور بندہ بھی آ کر وہی تمرین کرے تو وہ بھی اسی قسم کا جادو دکھا سکتا ہے۔ دو سحر قابل غلبہ ہے، ایک جادوگر اور دوسرا بڑا جادوگر آ کر اس پر غلبہ پا لے، لیکن معجزے پر غلبہ پانا محال ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ معجزے کے بحث میں، اعجاز اور معجزہ نبی کے انتخاب سے ہوتا ہے یا لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگ بھی آئیں اور جس معجزے کا تقاضا کرے، نبی پر واجب ہے کہ وہ معجزہ دکھائے یا نہ؟ یہ انتخاب نبی اور انتخاب پروردگار عالم پر ہے۔ تو اس سوال کے جواب سے پہلے ایک نقطے کو سمجھیں تاکہ اس سوال کا جواب بھی روشن ہو جائے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اصلاً معجزے کا فلسفہ کیا ہے، معجزہ کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جو نبی آتا ہے ادعائے نبوت کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا عالم غیب کے ساتھ رابطہ ہے۔ عالم غیب کے ساتھ ارتباط عادی طور پر عام بندے کا نہیں ہو سکتا، یعنی خلاف عادت ایک بات کا اظہار کر رہا ہے جو عادی کام نہیں ہے۔ اب لوگوں کے سامنے کیسے ثابت ہو کہ واقعاً اس کا غیب کے ساتھ تعلق ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے سچا ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، کیسے پتا چلے کہ واقعاً اس کا غیب کے ساتھ تعلق ہے؟ تو اپنے اس تعلق غیبی کے اس بات میں معجزے کو دکھاتا ہے، کیونکہ غیب کے ساتھ ایک عام آدمی کا رابطہ نہیں ہو سکتا، یہ امر خارق العادہ ہے۔ اس امر خارق العادہ کے اس بات کے لیے ایک اور امر خارق العادہ نبی دکھاتا ہے جو حصی ہوتا ہے، کیونکہ نبوت غیب کے ساتھ ارتباط، فرشتے کے ساتھ ارتباط امر خارق العادہ ہے، لیکن غیر حصی ہے، لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ اب عام لوگوں کے سامنے اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور امر خارق العادہ کے جو حصی ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں، وہ کام نبی دکھاتا ہے۔ اچھا، جب وہ دکھاتا ہے تو یہاں پر عقلی اور قطعی طریقے سے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی قانون ہے، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ خب امثال کا حکم فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، مثلین ایک مثل کے لیے اس نوع کے اعتبار سے جو احکامات ثابت ہے دوسرے مثل کے لیے بھی ثابت ہے۔ جب نبی ایک امر خارق العادہ دکھا رہا ہے کہ جو بالکل حصی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا غیب کے ساتھ ارتباط ہے، وہ بھی امر خارق العادہ ہے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ پس معجزے کے ذریعے سے دعوی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور اس کا اثبات بھی اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا، یہاں سے اس پہلے سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ معجزہ لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ معجزہ فقط اس عمل کے لیے ہے کہ نبی اپنی نبوت کو اثبات کرے، اور اس نبوت کو اثبات کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک امر خارق العادہ کر کے دکھائے۔ یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ فقط معجزے کا یہ کام ہے کہ دعوی نبوت کو ثابت کر رہا ہے، باقی معجزہ کوئی کھلواڑ تھوڑی ہے،
کوئی کرتب تھوڑی ہے کہ ہر کوئی بندہ آئے کہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، نہ، ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ معجزے کا فلسفہ اس نقطے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات ہو رہا ہے کہ یہ بندہ غیب کے ساتھ مرتبط ہے، کیونکہ غیب کے ساتھ ارتباط بھی امر خارق العادہ ہے، اور معجزے کے ذریعے سے بھی اس نے امر خارق العادہ کر کے دکھایا ہے، یعنی میں سچا ہوں۔ یہ معجزے کا فلسفہ، یہ اصل نقطہ کہ اکثر لوگ ان نکات سے غافل ہوتے ہیں، کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اعجاز کے باعث میں اس کو خوب بیان کیا ہے۔ خوب اور بھی بہت سارے مباحث ہیں۔ مثلا ایک بات یہ ہے کہ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ آیا خدا کا فعل ہوتا ہے یا نبی کا فعل ہوتا ہے؟ معجزات دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر معجزہ فعل خدا ہے ڈائریکٹ، مثلا جیسے قرآن پیغمبر کا معجزہ۔ بعض جگہوں پر فعل خدا ہے، بعض جگہوں پر فعل نبی ہے۔ مثلا قرآن معجزہ ہے پیغمبر اکرم کی نبوت کا، اور یہاں پر یہ فعل پروردگار عالم کا ہے۔ معجزے کو، اس قرآن کو معجزے کے عنوان سے نازل کرنے والی ذات خداوند منان کی ہے۔ قرآن حتیٰ الفاظ کی حد تک یہ سب کچھ پروردگار عالم کی جانب سے۔ اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے بعض معجزات وہ نبی ظاہر کرے، مثلا حضرت عیسیٰ کے معجزات، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ آل عمران کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ مائدہ کو اٹھا کر دیکھیں، خود اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں ان معجزات کو۔ تو معجزہ ہو سکتا ہے فعل نبی ہو سکتا ہے فعل خدا ہو۔ البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ جو نبی بھی معجزات دکھاتا ہے، جس کو ہم فعل نبی کہتے ہیں، اس فعل کے اندر نبی مستقل نہیں ہوتا، وہاں پر نبی کا معجزہ بھی بإذن اللہ ہوتا ہے۔ لیکن نکتہ یہ ہے، بإذن اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ اس کا نہیں ہے، بإذن اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مستقل نہیں ہے، بھلے غیر مستقل ہے۔ خوب، یہ معجزے کے بارے میں عمومی کچھ مباحث تھے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُعْجِزَةَ، کہ یہاں سے معجزے کی تعریف ہے، هُوَ الْأَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ، معجزہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ امر خارق عادت، جو عادت کو توڑنے والا ہے، خرق کرنے والا ہے۔ المطابق للدعوی، دعویٰ کے مطابق ہے۔ المقرون بالتحدی، چیلنج کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ المتعذر علی الخلق الاتیان بمثلہ، لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ وَأَمَّا اعتبار خرق العادہ، معجزے میں ہم نے کہا کہ معجزہ امر خارق العادہ ہوتا ہے، غیر عادی کام ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ لولاہ لما کان معجزا، اگر غیر عادی کام نہ ہو، عادی کام ہو تو دیکھیں معجزہ نہیں ہوا۔ کطلوع الشمس من مشرقہا، خوب، یہ تو معجزہ نہیں ہے، شمس تو ہمیشہ مشرق کی طرف سے ہی طلوع کرتا ہے، ان کے معجزے نہیں۔ وَأَمَّا مُطَابِقَتُهُ الدَّعْوَى، معجز دعوے کے مطابق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلالتہ علی صدق مدعا ہو، کیونکہ یہ معجز دعوی نبوت کرنے والے کی صداقت کی دلیل ہے۔ اذ لو خالف ذالک، اگر اس کے برخلاف ہو، کما فی قضیت مسیلمہ الکذاب، جو نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا، لما دل علی الصدق، اس صورت میں تو صداقت پر دلیل نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا التَّعَذُّرُ عَلَى الْخَالِقِ، فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے بھی ناممکن ہو اس جیسا کام کرنا، اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرِيَ الْوُقُوعِ، اگر وہ کام ایسا ہو کہ اکثر لوگ کر سکتے ہوں، لَمَا دَلَّ أَيْضًا عَلَى النُّبُوَّةِ، تو اس کی نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ یہ کام تو دوسرا بھی کر رہا ہے۔
ولا شک ایضا فی ظہور المعجزات علی ید نبینا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معجزات نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تھے۔ وذالک معلوم بالتواتر کہ الذی یفید العلم ضرورتا، اور آپ کے معجزات تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے کہ وہ تواتر الذی یفید العلم ضرورتا، کہ تواتر مفید یقین ہوتا ہے۔ دیکھیں خبر کے بارے میں کہتے ہیں یا خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے۔ خبر واحد جو مفید یقین نہ ہو، اور خبر متواتر یعنی ایک ایسے گروہ کی خبر کہ جن کا عادتاً جھوٹ پر گٹھ جوڑ کرنا محال ہو، کہ تعبیر استعمال ہوتی ہے تواتر کی تعریف میں تواتع علی الکذب، یعنی اتنے لوگ اس کی خبر دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر گٹھ جوڑ کرنا محال ہو، اسے تواتر کہتے ہیں۔ خوب اس طریقے سے پیغمبر ختمی مرتبت کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے۔ حلف من ذالک، ان معجزات میں سے القرآن الکریم، قرآن مجید معجزہ ہے کہ الذی تحدی بہ الخلق، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تحدی کی گئی، چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعاً تم لوگ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کر رہے ہو تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ۔ کہ بہرحال قرآن کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، معجزات جو انبیاء کو پروردگار عالم نے عطا کیے اس زمانے کے اعتبار سے، جو ہنر جس زمانے میں عروج پر ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے معجزہ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر اور جادو عروج پر تھا، اس کی مناسبت سے معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل اور طب اپنے عروج پر ہے، اس کے اعتبار سے ان کو معجزہ دیا گیا۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، حتیٰ کہ عرب لوگ دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے تھے، اسی اجماوات سے لیا ہوا ہے، یعنی بے زبان جانور۔ ان لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ غیر عرب کو اصلاً اجمی کہتے تھے، بے زبان جانور۔ اس کو بولنا کہاں تھا، بولنا تو ہمیں آتا ہے۔ اب ایسے فصاحت و بلاغت کے عروج کے زمانے میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو قرآن جیسا معجزہ دیا، اتنا فصیح و بلیغ کلام۔ تمام فصحائے عرب کو للکار کے کہا گیا کہ اگر واقعاً تم پیغمبر کی نبوت میں شک کرتے ہو تو اس جیسا کتاب لے کر آؤ۔ پھر دعوے کو نیچے کیا، اگر قرآن جیسا کتاب نہیں لا سکتے مکمل تو 10 سورتوں جیسی سورتیں لے کر آؤ۔ اگر 10 سورتوں جیسی سورتیں نہیں لے کر آتے ہو تو حتیٰ 1 سورت جیسی سورت لے کر آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ فَمِن ذَلِكَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، خوب ان معجزات میں سے قرآن کریم ہے، الَّذِي تَحَدَّى بِهِ الْخَلْقَ، جس نے تحدی کی تمام لوگوں کو، یعنی چیلنج کیا۔ وَطَلَبَ مِنْهُمُ الْإِتْيَانَ بِمِثْلِهِ، ان سے طلب کیا گیا کہ قرآن جیسا کلام لے کر آؤ۔ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، خوب فرماتے ہیں کہ وہ نہیں لا سکے۔ اجزت انہ مساکع الخطباء، مساکع الخطباء کہتے ہیں خطیب مسکع ای بلیغ، السقع یعنی البلاغ، مساکع الخطباء کہ اضافہ صفت الی الموصوف ہے، وہ خطیب کہ جو بلیغ تھے، من العرب الارباء جو
خالص عرب تھے، ان سے چاہا گیا. حتی دعاہم عجزہم الی محاربتہ، یہاں تک کہ ان کے عجز نے ان کو مجبور کیا کہ پیغمبر کے ساتھ لڑیں، جنگ کریں. جنگ کرنے پر راضی ہو گئے لیکن اس قرآن جیسا کتاب نہیں لا سکے. حتی دعاہم عجزہم الی محاربتہ و مصایفتہ. مصایفت کا لغوی معنی نہیں دیکھا میں نے، یہ ترجمہ آپ کا قرضہ ہوا کل. الذی حصل به ذہاب نفوسہم و اموالہم، وہ محاربہ، وہ جنگ کہ جس جنگ کی بدولت ان کے بہت سارے لوگ مر گئے، مال ختم ہوا. وَسَبْيُ ذَرَارِهِمْ، ان کے بچے غلام بنے، قیدی بنے. وَنِسَائِهِمْ، یعنی سَبْيُ نِسَائِهِمْ، ان کی خواتین کنیزیں بنی. مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَقْدَرَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ وَتَرْكِيبِهَا مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْكَلَامِ وَالْخُطَبِ وَالْمُحَاوَرَاتِ وَالْأَجْوِبَةِ. خب یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَقْدَرَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ، خب وہ اگر واقعاً ایسے ہوتے تو زیادہ قدرت رکھتے تھے کہ ان تمام چیزوں کو دور پھینکے، یعنی نہ لڑتے، اپنے بچوں کو قیدی نہ بنواتے، اپنی خواتین کو کنیزیں نہ بنواتے جنگ کر کے. درست ہے، مقابلہ کرتے. اور یہ قرآن بھی انہی الفاظ سے بنا ہے جو وہ بولتے تھے. اگر واقعاً اس قرآن کا مقابلہ کر سکتے تھے تو اپنے ان تمام امور کو دور پھینک سکتے تھے. مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَقْدَرَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ، یہ جو امور بتائے ان پر زیادہ قدرت رکھتے تھے. لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ، یہ جو الفاظ مفردات ہیں خوب یہ تو بول سکتے تھے. وَتَرْكِيبِهَا، ان مفردات سے جملات کیسے بنتے ہیں. اور ساتھ میں مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، وہ فصیح تھے، بلیغ تھے، اہل کلام تھے، اہل خطب تھے، خطبے ایراد کرتے تھے. محاورات اور اجوبہ میں جو بھی اسلوب ہیں کلام کے، ان تمام کے تمام میں مہارت رکھتے تھے. فَعُدُولُهُمْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْمُحَارَبَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَجْزِهِمْ. خوب اس فرماتے ہیں کہ مقابلے سے منہ پھیر کر جنگ کی طرف رخ کرنا یہ بہترین دلیل ہے کہ وہ عاجز تھے، نہیں کر پائے یہ کام. وگرنہ بھائی اگر وہ لوگ کر سکتے تو کیا ضرورت تھی اتنی جنگیں لڑنے کی، اتنی مار پٹائی کی. اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لا جائے، لے کر آ جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا. اذ العاقل لا يختار الاسعب مع انجاہ الاسهل. خب عاقل بندہ اگر آسان کام کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو مشکل کام کی طرف نہیں جائے گا. لا يختار الاسعب، زیادہ مشکل کو اختیار نہیں کرے گا. مع انجاہ الاسهل، جب جو سہل اور آسان کام ہے وہ اس کو نجات دے سکتا ہے تو پھر اصحاب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. الا لعجزہ عنہ، مگر یہ کہ اس اسہل سے، جس کو آپ اسہل کہہ رہے ہیں، اس سے عاجز ہو. خوب یہ قرآن مجید کا اعجاز کہ واقعاً فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعجاز تھا. اور بہترین دلیل یہ تھی کہ وہ عاجز ہوئے، آپ کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے. وَمِنْ ذَلِكَ انشقاق القمر، معجزات میں سے شق القمر ہے. نبوغ الماء من بین اصابعہ کہ ترجمہ کر چکا ہوں متن میں. واشباع الخلق الکثیر من الطعام القلیل بیان کیا. وتسبیح الحصا فی کفہ، ہاتھوں پر کنکریوں کی تسبیح کرنا. وکلام الذراع المسموم، آپ کو ایک ران پیش کی گئی جس میں زہر تھا، وہ ران بول پڑی. وحنین الجیز، کہتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت مدینے میں آغاز میں جو مسجد بنی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک
کیا کہتے ہیں، دیہاتوں میں آپ جائیں نا، پرانے جو چھنے بنائے جاتے ہیں تو درمیان میں ایک بہت بڑی لکڑی ہوتی ہے جس پر وہ کھڑا رہتا ہے، چھت کھڑی رہتی ہے، پلر ٹائپ. تو آپ اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. بعد میں کسی نے ممبر بنایا تو آپ جب ممبر پر بیٹھے پہلی مرتبہ تو اس لکڑی سے باقاعدہ رونے کی آواز آئی، سب لوگوں نے سنا. خوب آپ نے فرمایا کہ یہ لکڑی رو رہی ہے کیونکہ میں سے جدا ہوا، اس کو ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا تھا، اب اس سے ہٹ کر میں ممبر کی طرف آیا ہوں. اس معجزے کی طرف اشارہ. وَكَلَامُ الْحَيْوَانَاتِ الصَّامِتَةِ، خوب جو حیوان بے زبان ہیں، صامت ہیں، وہ پیغمبر سے بولتے تھے، معجزات میں ہے. وَالْإِخْبَارُ بِالْغَائِبَاتِ، غیب کی خبریں دینا. وَإِسْتِجَابَةُ دعائے ہی، آپ کی دعاؤں کا قبول ہونا. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَىٰ كَثْرَةً، بہت سارے معجزات کی کتابیں بھری پڑی ہے. وَذَلِكَ مَعْلُومٌ فِي كُتُبِ الْمُعْجِزَاتِ وَالتَّوَارِيخِ، کتب معجزات اور تواریخ بھرے پڑے ہیں. حَتَّى حُفِظَ عَنْهُ مَا يُنِيفُ عَلَى الْأَلْفِ، حتیٰ کہ ان معجزات میں سے 1000 سے زیادہ معجزات کتابوں کے اندر محفوظ ہے. الذي اعظمها واشرفها الكتاب العزیز، کہ عظیم ترین معجزہ خود قرآن مجید ہے. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، کہ وہ قرآن کے باطل نہ اس کے آگے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے. لا تملہ اتباع، جس سے طبیعتیں تھکتی نہیں ہیں. ولا تمجہ الاسماء، کان اس کو سن سن کے بیزار نہیں ہوتے. ولا یخلقو، خلق سے، بکثرت الرد الیہ، بار بار اس کی طرف پلٹنے سے کہنا اور پرانا نہیں ہوتا. لا تنجلی الظلمات الا بہ، ظلمتوں سے، اندھیروں سے بچا نہیں جا سکتا مگر قرآن کے ذریعے. اما ثالث، تیسرا نقطہ، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِي دَعْوَى النُّبُوَّةِ لَكَانَ كَاذِبًا، ہم نے کہا کہ دعوی نبوت بھی کیا، معجزہ بھی دکھایا، اب اگر اپنی نبوت میں یہ صادق نہ ہوتا یعنی نعوذ باللہ کاذب ہوگا. وَهُوَ بَاطِلٌ اِذْ يَلْزَمُ مِنْهُ إِغْرَاءُ الْمُكَلَّفِينَ، کیونکہ اسے لازم آئے گا کہ مکلفین بیچاروں کو اکسایا جا رہا ہے بِاتِّبَاعِ الْكَاذِب، جھوٹے کی اتباع کی طرف. وَذَلِكَ قَبِيحٌ لَا يَفْعَلُهُ الْحَكِيمُ، اور یہ کام کبھی ہے اور حکیم اس قسم کا کام انجام نہیں دیتا. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.